السلام علیکم فرینڈز، اور آپ کو اپنے چینل ورڈ آف نالج میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، بالکل اسی طرح آج بھی ہمارا ٹاپک ایک نبی کی زندگی اور ان کے حالات واقعات ہیں۔ ان نبی کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام، جن کا ذکر تقریباً بہت بار قرآن مجید میں بھی ہو چکا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخْلَاهُمْ هُودًا، اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 12 پاروں میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ عاد حضرت نوح علیہ السلام کی پوتے ارم کی اولاد میں ہے۔ یہ قوم اسی کی طرف سے منسوب ہے۔ ان کی سکون احقاف یعنی یمن میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم سے ہیں، اس لحاظ سے وہ ان کے قومی اور وطنی بھائی ہوئے۔ ان لوگوں میں بت پرستی پھیل گئی تھی۔ روزی دینے والا، مینا برسانے والا، تندرست کرنے والا، مختلف مطالب و حاجات کے لیے الگ الگ دیوتا بنا رکھے تھے، اور جن کی پرستش وہ لوگ کرتے تھے۔ یہ قوم بڑی ہیکل تھی، قداور تھے اور ایسے طاقتور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان جیسا کوئی بھی پیدا نہیں کیا۔ ان کا ایک ایک دانت 2 بلشت کا تھا، جس کا جبڑا 10 ہاتھ کا تھا، اور یہ لوگ 30 فٹ لمبے تھے۔ سورہ فجر میں ہے، ارم ذات العماد۔ ارم دادا تھا اور اس کے 2 پودے تھے، عاد اور سمود۔ دونوں قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو عذاب آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے۔ یہ لوگ جسمانی قوت، قد و قامت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے قوم اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھے۔ انہوں نے بلا ضرورت ہی بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم پر انتھک محنت کی۔ نبی کی پہلی محنت تو توحید کی ہوتی ہے نا۔ فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو۔ جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، معبود حقیقی صرف وہی ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی محنت پر تم سے کوئی اجر اور معاوضہ نہیں مانگتا۔ تمہیں دعوت دینے اور تمہیں سمجھانے کے بعد دنیا کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تم اپنی آخرت ٹھیک کر لو، اللہ پاک تمہاری صدا کی زندگی بھی بنائیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جتنی اللہ نے تمہیں صحت دی ہے اس سے بہتر صحت، جتنا مال دیا ہے اس سے بہتر مال، اور جتنی نعمتیں دی ہیں ان سے زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے۔ ایک تو پچھلی غلطیوں کی معافی مانگ لو، اور دوسرا آئندہ ان کے نہ کرنے کا عزم کر لو۔ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، تمہاری سب غلطیاں معاف کر دے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ قوم عاد کا جواب تھا، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینات وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ قوم یہ کہنے لگی کہ شاید آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، آپ دیوانے ہو گئے ہیں، اور وہ آپ کو دھمکیاں دینے لگی۔ نبی کا توکل، نبی کا یقین اور اللہ پر اعتماد کتنا ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، من دونہ فقدون حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، من دونہ
من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ سارے مل کے میرا جو بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ کر دکھاؤ۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اور میرا بھروسہ اللہ کی ذات ہے، میرا سہارا وہی ہے، جو تم سے ہو سکتا ہے کرو۔ قوم اندر سے یہ سمجھتی تھی کہ ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اور ہم نے ہاتھ ڈالا تو ہماری خیر نہیں۔ آخر ایک مدت دراز تک اللہ کے نبی نے دعوت دی، اور جب وہ ہٹ دھرم پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر قحط مسلط کر دیا۔ 7 سال تک قحط رہا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 سال تک قحط رہا۔ تو یہ قوم پریشان ہوئی، جانور کھانے لگی، کتے بلیاں سب کھا گئی، حتیٰ کہ درختوں کے پتے بھی کھا گئے۔ کچھ اپنے آدمی بھیجے کہ بیت اللہ جاؤ، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، یعنی وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ پھر بھی شرک کرتے تھے۔ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عذاب دور کر دے۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ میں آئے اور کسی کے ہاں مہمان بن کر رہے۔ کچھ دن گزر گئے، آخر میزبان نے کہا، تمہیں آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں، تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بیت اللہ میں دعا مانگنے آئے ہیں۔ اس نے کہا، پھر جاؤ دعا مانگو، تمہیں اتنے عرصے سے میرے گھر میں پڑے ہو۔ یہ گئے اور بیت اللہ میں جا کر دعا مانگی۔ انہیں 3 بادل دکھائے گئے کہ ان میں سے ایک چن لو۔ ایک سرخ تھا، کہا یہ لوگے، کہنے لگے نہیں، اس میں تو آندھی ہے۔ دوسرا سفید تھا، کہنے لگے اس سے تو کم بارش ہوگی۔ جبکہ تیسرا کالا یعنی بہت سیاہ تھا، کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ خوب برسے گا اور اس سے ہمارا قحط دور ہوگا۔ ایک آدمی ان کا یہاں رہ گیا، باقی سارے واپس چلے گئے۔ گرمی زیادہ ہوئی تو یہ لوگ بادل کے نیچے آ گئے۔ بادل میل ہا میل پھیل گیا، پھر اللہ پاک کے امر سے ان پر پھٹا۔ اس میں زوردار آندھی تھی، ہوا زور سے بڑھتی تھی، مکانات گرتے چلے گئے، فضا میں انسانوں اور جانوروں کی چیخیں تھیں۔ 30-30 فٹ کے انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے ان کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ ایک حویلی بنی ہوئی تھی، اس میں حضرت ہود ایمان والوں کو لے کر وہاں بیٹھ گئے، اس لیے ان کے لیے نسیم صبا کی طرح خوشگوار ہوا چلتی رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے تقریباً 150 سال کی عمر میں وفات پائی، اور اتنا ہی عرصہ انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح اور توحید کی تبلیغ میں گزار دیا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔